اپنا ذاتی ہوتا تو نہ جاتا، تو کوئی لے گیا، اس کا مطلب ہے کسی نے دیا تھا جس نے واپس لے لیا. بڑھاپا آ گیا، جھریاں پڑ گئیں. دولت کو دیکھ لیں اسی طرح. اگر دولت اپنی ذاتی کسی کی ہو، آ کر نہ جائے، دولت کیوں چلی جاتی ہے؟ کل بلینئر تھے، آج فقیر ہو گئے. کیسے؟ کسی نے دی تھی، ذاتی نہیں تھی. کسی نے دی، جب چاہا دی، جب چاہا واپس لے لی. پتہ چلا کوئی نعمت کسی کی اپنی نہیں ہے، کسی کے دینے سے ملی اور عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، واپس ہو جاتی ہے. اگر نعمت نہیں واپس ہوتی، نعمت والا چلا جاتا ہے دنیا سے، نعمت چھوڑ جاتا ہے دنیا میں. تو انسان سوچتا ہے کہ اگر کوئی دینے والا ہے، کسی نے اس کو دیا ہے، جس نے اس کو دیا ہے وہ مجھے بھی تو دے سکتا ہے. تو بجائے کہ جلوں، بجائے کہ حسد کروں، کیوں نہ میں اپنے رب سے مانگوں جو دینے والا ہے مجھ کو بھی دے دے. آخر یہ بھی تو اللہ کے محتاج ہیں، خود مختار تو نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے، سیلف پوزیسڈ تو نہیں ہے اس طرح سے. تو پھر انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ فلاں چیز مجھ کو بھی چاہیے. اور اللہ سے مانگ کر انتہائی سکون کا احساس ہوتا ہے. بڑی خوبصورت تھراپی ہے دعا. پاور آف پریئرز کہتے ہیں نا، بڑی چیز ہے. اور عبادت ہے ہی سکون دینے والی چیز. اللہ سے مانگ کے چین آ جاتا ہے کہ اگر تو میری بھلائی ہوگی تو یہ دعا دنیا میں قبول ہو جائے گی، اور اگر دنیا میں ملنا میرے لیے فائدے مند نہیں ہوگا تو آخرت میں تو اس دعا کے مانگنے کا صلہ انشاءاللہ ضرور ملے گا. قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی تو آج ہم کو اس سب کا صلہ ملتا. اتنا اللہ تعالیٰ اجر دے گا قیامت کے دن ان دعاؤں کا جو دنیا میں قبول نہ ہوئی. اور پھر یہ کہ انسان مخلوق سے امپریس ہوتا ہی نہیں. آپ کسی مس ورلڈ کو دیکھ لیں، آپ متاثر نہیں ہوں گے. آپ کسی کے پاس کروڑ ہا کروڑ کی دولت دیکھ لیں، آپ 10,000 گز پہ اس کا گھر دیکھ لیں، آپ جو دیکھ لیں آپ امپریس نہیں ہوتے. مخلوق سے کیا امپریس ہونا؟ جب امپریس ہی نہیں ہوں گے تو احساس کمتری بھی نہیں آئے گا. اب جس کے پاس خوبی ہے وہ جب کہتا ہے الحمدللہ، کل تعریف اللہ کی ہے. میری کیا تعریف؟ تعریف اللہ کی ہے. ایک تصویر ہے بہت خوبصورت، تصویر کا کیا کمال؟ تصویر نے خود تو نہیں بنایا اپنے آپ کو، بنانے والے نے بنایا، کسی پینٹر نے، کسی مصور نے بنایا ہے. تو مصور کے کمال فن کا نمونہ ہے، اس کی ایکسپرٹیز کا اظہار ہے. اتنی خوبصورت پینٹنگ، اتنی خوبصورت پکچر. تو تعریف اللہ کی جس نے مجھ کو یہ خوبی دی، لہذا اس کے سامنے جھک جاؤں، شکر ادا کروں اپنے رب کا، اور اس خوبی کو، اس نعمت کو ذمہ داری کے ساتھ، رسپانسبلٹی کے ساتھ استعمال کروں. کہیں ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے مجھ سے. تو الحمدللہ، کل تعریف اللہ کی کہنا انسان کو ہر قسم کے تکبر، پرائڈ، ایروگنس، خود پسندی، گھمنڈ سے بچا لیتا ہے، بلکہ الٹا فکر مند کر دیتا ہے کہ اس نعمت کا حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں. ہر نعمت ایک ذمہ داری ہوتی ہے. جیسے شیخ سعدی نے کہا ہے کہ جو درخت پھلوں سے لدا ہوتا ہے اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. تو جتنی زیادہ نعمت اتنی زیادہ عاجزی، اتنی زیادہ ماڈسٹی، اتنی زیادہ فکر کہ اللہ ان کا حق ادا کرنا ہے، ان کا شکر ادا کرنے والا مجھے بنا دے. ہر نعمت پر اللہ یاد آئے. ہم کا ایک اور مطلب ہم نے ثنا بھی کیا ہے. ثنا کا مطلب ہوتا ہے دہرانا، ٹو ریپیٹ. دو چیزوں کو اسنان کہا جاتا ہے. تو ثنا کیا ہے؟ کسی کی خوبی دہرا کر اسی کے سامنے بیان کر دینا. کسی کی عظمت کا نقش دل پر قائم ہوتا ہے. بعض لوگوں میں کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کی اس کوالٹی سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اور بعض لوگوں میں ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ جن سے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن بہرحال وہ چیزیں ہمیں لگتی بہت اچھی ہیں اس کی. تو ثنا یہی ہے، کسی کی کسی صفت سے ہمیں فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے،
فائدہ نہ بھی پہنچے ہمیں تب بھی اس کی تعریف کر دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان و سبحان اللہ والحمد للہ تملانی ما بین السماوات والارض. کلمہ سبحان اللہ میزان کو نصف بھر دیتا ہے، ہاف فل کر دیتا ہے. میزان یعنی ویٹس جب ہوں گے قیامت کے دن تو اتنا وزن ہوگا سبحان اللہ کہنے کا. اور جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو یہ میزان کو پر کر دیتا ہے، فل کر دیتا ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان کی فضا کو پر کر دیتا ہے. اتنا وزنی کلمہ ہے یہ، حالانکہ زبان پر کتنا ہلکا ہے نا الحمدللہ کہنا. یہ حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیمتانی، دو کلمے، خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، کچھ مشکل نہیں ان کو کہنا. ثقیلتانی فی المیزان، لیکن میزان میں اللہ کے ہاں جب اعمال تلیں گے ان میں ان کا بڑا وزن ہے، بہت بھاری ہیں. اور حبیبتانی الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں وہ دو کلمے. اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے ہلکے. یہ وہاں پر بہت بھاری ہوں گے قیامت کے دن. آسانی ہے لیکن وزن بھی بہت ہے. تو یہ زندگی کا سلوگن، زندگی کا نچوڑ ہے دراصل الحمدللہ. اسی پر عمل کرنا ہے. یہ اکیلا کلمہ کافی ہے بہت سی ذہنی نفسیاتی بیماریوں سے انسان کو نجات دینے کے لیے. لیکن کب؟ جب اس پر غور کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. آج کل سائیکولوجیکل النیسز عروج پر ہیں. ڈپریشن، ٹینشن، احساس محرومی، احساس کمتری. انسانوں کی اکثریت ان ذہنی بیماریوں کی لپیٹ میں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ حمد کرنا سکھا دی جائے ان کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے، بہت زیادہ حمد کرنے والا. ایک آپ کا نام ہے محمد، وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. یہ دو نام عربوں میں پہلے موجود نہیں تھے. ایک آدھ کوئی مثال ملتی ہے. یہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. ان کا بھی روٹ یہی ہے، ہا میم اور دال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت حمادون کہا گیا ہے، کثرت سے حمد کرنے والے. ہمارے مجلسی کلمات ہیں یہ، الحمدللہ الحمدللہ. ہم دن میں کتنی ہی دفعہ نمازوں میں اس کلمے کو دہراتے ہیں، لیکن فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ شعور کے ساتھ نہیں دہراتے، سوچ کر نہیں دہراتے. کبھی غور کرنا ہو تو اس کلمے پر غور کر کے دیکھیے اور پھر دیکھیں کتنی آپ کو ہلکی فیلنگ آئے گی. الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. رب کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، نشو و نما دینے والا. نریشر، چیریشر، سسٹینر. پرورش کرنے والا، پالنے والا، نشو و نما دینے والا. درجہ بدرجہ، سٹیج بائی سٹیج آگے بڑھاتے ہوئے حد کمال کو لے جانے والا، کلائمیکس پر لے جانے والا، عروج پر لے جانے والا کسی چیز کو. ایک چھوٹے سے بیج کا تصور لے آئیے، سیڈ کا تصور کیجئے. اتنا چھوٹا سا سیڈ کیسے اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے؟ تو کسی نے کہا ہے نا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے اس کو اندھیروں کے اندر؟ رب پالتا ہے. اپنے آپ کو دیکھیں، ہم بھی اسی طرح ایک سیڈ تھے نا، چھوٹا سا بیج ہی تو تھے جو ماں کے رحم میں جا کر امپلانٹ ہو گیا. رب نے ہم کو پالا، ماں کے پیٹ میں بھی پالا. ابھی ہم ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ ساری ضروریات ہماری دنیا میں فراہم کر دی گئیں، پرووائڈ کر دی گئیں. بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی کا سامان دیا. ہم نے تو آکسیجن نہیں مانگی تھی نا، ڈیمانڈ کیا تھا ہم میں سے کسی نے ماں کے پیٹ سے کہ آکسیجن ہونی چاہیے، پانی ہونا چاہیے، دودھ ہونا چاہیے. نہیں، ہم نے نہیں مانگا. بن مانگے اللہ نے سب ہمارا انتظام پہلے ہی کر دیا. اللہ تعالیٰ
سوال پوچھتا ہے نا ہم سے سورہ نبا میں 30ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو نہیں بچھایا؟ کیا ہم نے اس کو کریڈل نہیں بنایا تمہارے لیے؟ بالکل جیسے ماں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کر کے رکھتی ہے، اسی طرح اللہ ساری تیاری کر کے اس نے رکھی، پھر ہم کو بھیجا۔ ضرورت کی حد تک نہیں، خواہشات بھی پوری کرتا ہے، صرف نیڈز پوری نہیں کرتا، ہماری وانٹس بھی اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ جیسے پھولوں کا لہلہانا آپ دیکھیں، تتلیوں کا اڑنا دیکھیں، کوئی ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی، کوئی نیڈ تو پوری نہیں ہو رہی ہماری، کوئی بھوک یا پیاس تو نہیں مٹ رہی تتلیوں کو دیکھ کر یا پھولوں کو دیکھ کر، لیکن ایک تسکین ضرور ملتی ہے انسان کو، ٹھنڈک ملتی ہے آنکھوں کو، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اندر جمالیاتی ذوق بھی رکھا ہے، ایستھیٹک سینس بھی رکھا ہے۔ ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا کو ہم فیل کرتے ہیں اپنے اوپر، ہمیں ایک بلس کا احساس ہوتا ہے، تاروں کو دیکھ کر خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ تو وہ رب ہے، تمام ضروریات خواہشات کا پورا کرنے والا۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، عالم نہیں ہے، یہ لام پر زبر کے ساتھ ہے۔ عالم، علم، عین لام میم، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، تو جھنڈا تو پہچان ہوتا ہے۔ علامہ، عین لام میم، علامہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر نشان لگا دینا، ریکگنیشن کا ذریعہ، پہچان کا ذریعہ، اسی سے لفظ عالم بنا ہے۔ تو عالم کیا ہے؟ اپنے رب کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ عالم کو دیکھو، رب کو پہچانو۔ عالمین کا رب ہے، ایک عالم نہیں، اس نے تو نہ جانے کتنے عالم بنائے ہیں۔ ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت، ایک عالم برزخ، ایک پرندوں کا عالم ہے، کوئی کیڑوں کا عالم ہے، ایک ستاروں کا عالم ہے، الگ الگ ورلڈز ہیں جو اللہ نے بنا دی۔ تو اللہ صرف انسانوں کا رب نہیں، رب العالمین ہے، نہ صرف انسانوں کا رب ہے بلکہ تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ ایک گھاس کے تنکے سے لے کر بڑی بڑی گیلیکسیز کو تھامنے والا، پرووائڈ کرنے والا، نرش کرنے والا، پیدا کرنے والا، ہر چیز کی دیکھ بھال کر رہا ہے، پتے کو اور چونٹی کو بھی پالتا ہے اور ہاتھی کو بھی پالتا ہے۔ اور رب کے معنی مالک کے بھی ہوتے ہیں۔ سب انسانوں کو پیدا کر کے اس نے کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا، بلکہ وہ ان کا مالک بھی ہے، اونر بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر، کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان، رحیم، ان دونوں الفاظ کا مادہ، ان دونوں الفاظ کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے۔ را، حا، میم، رحم، ووم کو کہا جاتا ہے، ماں کے وجود کا وہ حصہ جس میں بچہ پرورش پائے، ووم آف دا مدر۔ اگر ہم ماں اور بچے کے تعلق سے اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ذرا بتائیے کہ ماں کا تعلق اپنے بچے سے کیسا ہوتا ہے؟ اور جب بچہ میں کہوں تو وہ نیو بورن بیبی کو ذہن میں لے کر آئیے، نیا پیدا ہوا بچہ۔ بعض دفعہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں بغاوت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کی فطرت کے اندر کوئی ٹیڑھ خرابی، پرورژن پیدا ہو جائے ان کے نیچر میں، اور ماں اور بچے کا تعلق بگڑ جائے۔ نیو بورن بچے کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ بہت کلوزنس کا احساس ہوتا ہے، اور کوئی آپ میں سے بتائے گا؟ جی آپ بتائیے۔ جی ہاں، بچہ مانگنے کے قابل نہیں ہوتا اور ماں اس کی ضرورت پوری کرتی ہے۔ جی، بہت قربت کا قریبی تعلق ہوتا ہے ماں کا بچے سے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ لوگ کہہ رہی ہیں یہی ہے، اس لفظ کے اندر اسی تعلق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ محبت کا تعلق ہوتا ہے، توجہ، اٹینشن دینا بچے کو۔ ماں اپنی توجہ ہٹا لے بچے پر سے تو بچے کی ہو سکتا ہے کہ زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ پرورش، پالنا،
پالنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے ماں کی. ماں پرورش کرتی ہے، ماں پالتی ہے بچے کو، براٹ اپ کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے اپنے بچے کو، پھر تربیت بھی کرتی ہے، ٹرین کرتی ہے. یہ سب چیزیں دراصل رحم ہی کا حصہ ہیں. رحمت کا یہ تعلق ہے جو اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہے. رحمان لفظ بھی کافی تھا، پھر رحیم کیوں آیا؟ کیا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے؟ اگر دونوں الفاظ کا ایک ہی مطلب، ایک ہی معنی ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں تھی. رحمان دراصل اس کا وزن فعلان ہے، فا عین لام الف نون. یہ ایک وزن سمجھیے، اس میں کچھ میننگز پائے جاتے ہیں خاص قسم کے. فعلان جیسے ہم کہتے ہیں نا طوفان، ہیجان، اس میں کیا ہے؟ جوش ہے، جذبہ ہے. تو بالکل اسی طرح رحمان میں اللہ کی رحمت کا جوش محسوس ہوتا ہے. اللہ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، انسان کو پیدا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی بعض دفعہ یہ جو رحم کا جذبہ ہے یہ جوش میں آتا ہے. مثال کے طور پہ پچھلے دنوں جیسے کہ زلزلہ آیا، جب ہمیں پتا چلا کہ زلزلے نے کتنی تباہی مچائی ہے، کیا حال ہوا ہے وہاں پر، کتنے لوگ مر گئے، لوگوں کے رحم کے جذبے کو جوش آیا اور بہت کچھ لوگوں نے کیا. فنڈز جمع کیے، ڈونیشنز دیے، لوگوں نے وقت لگایا. لوگ اس علاقے میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ان کی خدمت کی جو وہاں پر زخمی تھے یا ضرورت مند تھے. اب کتنے لوگ وہاں پر ہیں؟ کچھ وقت گزر گیا، چند مہینے گزر گئے، جوش ٹھنڈا پڑ گیا لوگوں کا، بھولی بسری بات ہو گئی کہ ہاں ایسا ہوا تھا. ہمارے رحم کے جذبے میں اب وہ ہیجان نہیں پایا جاتا، وہ پیشن نہیں ہے ہمارے اندر، اب ٹھنڈا پڑ گیا. یہ انسانوں کی کمزوری ہے کہ وقتی طور پہ ان کو جوش تو آتا ہے لیکن اس کے بعد پھر ان کا وہ جذبہ مدھم پڑ جاتا ہے، فزل آؤٹ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نہ صرف رحمان ہے، یہ نہیں ہوا کہ اس نے جوش میں آ کر کائنات تو بنا دی، انسان کو پیدا تو کر دیا اور اب اس کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، اب اس کا رحمت کا جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا. ہو سکتا ہے کہ زلزلے سے جو لوگ متاثر ہوئے تھے اس میں کچھ بچے ہوں، جوش ہی جوش میں کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر میرے اپنے 3 بچے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں ایک اور بچہ اپنے گھر میں رکھ لیتا ہوں. جوش ہی جوش میں آ کے رکھ تو لیا، لیکن ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ اس کو وہ بچہ بھاری لگنے لگ جائے. جب جوش ٹھنڈا پڑے تو وہ سوچے کہ پہلے ہی میری اپنی پریشانیاں کچھ کم تھیں، میری اپنی ذمہ داریاں کچھ کم تھیں، جب میں نے ایک اور اتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی تو بیزار ہونے لگے، پریشان ہونے لگے اس ذمہ داری سے. عین ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو بنا کر نہ بیزار ہوا نہ پریشان ہوا، نہ انسان اللہ تعالیٰ کو بوجھ لگے، اس لیے کہ اللہ رحمان کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے. رحیم فعیل کے وزن پر ہے، فا عین یا لام فعیل، یہ ایک خاص وزن ہے. اس پہ کچھ الفاظ آتے ہیں جو اپنے اندر ایک خاص مطلب، خاص مفہوم، خاص میننگ رکھتے ہیں. رحمان میں ہیجان ہے، جوش ہے، رحیم میں دوام ہے، تسلسل ہے، کنسسٹنٹلی سسٹین کرنے والی کیفیت پائی جاتی ہے، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اس کے جذبہ رحم کے اندر کمی نہیں آتی، جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں ڈز ناٹ وین، اٹ ڈز ناٹ ویکن. وہ مسلسل رحم فرمائے چلا جا رہا ہے، انسانوں کو پیدا کر کے بھول نہیں گیا، اپسیٹ نہیں ہو رہا وہ کہ اوہو ان کو میں نے کیوں پیدا کر دیا، بلکہ مسلسل ان کی ضروریات کو پورا بھی فرما رہا ہے اور مسلسل ان پر اپنا رحم بھی فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 پارٹس. ایک حصہ تمام مخلوق میں بانٹ دیا جس کی بنا پر جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں اور انسان ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. یہ جو ہم دنیا میں رحم اور کرم دیکھتے ہیں یہ صرف اللہ کی رحمت کا 1% ہے،
اور 99% 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور آخرت میں پھر وہ اپنی مخلوق پر رحم فرمائے گا۔ تو ہم دراصل اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرما لے قیامت کے دن۔ اب پھر اس لفظ رحم کو ذرا ذہن میں لے کر آئیے۔ انسان کسی کو مصیبت میں، مشکل میں دیکھتا ہے تو اس کو رحم آتا ہے نا، پٹی کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، ترس آتا ہے، اور آپ اس پر ترس کھا کر اس کی کوئی مشکل دور کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کس کا فائدہ ہے اس میں؟ اس شخص کا فائدہ ہے جس پر کہ رحم کیا جائے۔ رحم کرنے والے کا اپنا تو کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوتا، نہ کوئی اس کی اپنی غرض ہوتی ہے، بے غرض اور بے لوث کیفیت پائی جاتی ہے رحم کے اندر۔ بالکل ایسی ہی اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر۔ بندوں کو کھلا کر، بندوں کو پلا کر، ان کی ضروریات پوری کر کے اللہ کو نہ کوئی فائدہ ہے، نہ اللہ کو کوئی غرض ہے۔ بالکل ایسی ہی محبت ماں کو اپنے نیو بورن بچے سے ہوتی ہے، نئی پیدا ہوئے بچے سے ہوتی ہے۔ اچھا، محبت آپ دیکھیں، اب ہم محبت کی بات کرتے ہیں، پھر ہم رحم کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم تربیت کی بات کرتے ہیں۔ ذرا سے ان الفاظ کو بھی ہم کمپیئر کر کے دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم پرورش کی بات کرتے ہیں، پھر ہم سسٹین کرنے کی، نرش کرنے کی بات کرتے ہیں، پرووائڈ کرنا، رب کا مطلب پرووائڈر، ضروریات کا پورا کرنے والا۔ اب سارے شیڈز ہیں ان الفاظ کے، ان کو اگر ہم دو رشتوں کے حساب سے دیکھیں جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ایک ماں کا رشتہ، ایک باپ کا رشتہ۔ محبت ماں بھی کرتی ہے، محبت باپ بھی کرتا ہے، لیکن ماں کی محبت میں اور باپ کی محبت میں فرق ہوتا ہے۔ دونوں محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہے، باپ ایک طرح سے ٹربل شوٹرز ہوتے ہیں۔ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کو وہ حل کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ مشکل ہے، چلو اس کو یوں حل کر دیں، اس لیے کہ باپ پرووائڈر ہے، فراہم کرتا ہے ضروریات زندگی۔ اب ماں کی ذمہ داری جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ محبت ماں بھی کرتی ہے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ جو ایک ذمہ داری ماں کے اوپر ہے وہ تربیت کی ذمہ داری ہے۔ ماں تربیت کرتی ہے بچے کی۔ تربیت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ پھر ماں اس چیز کا انتظار نہ کرے کہ پہلے بچہ مشکل میں مبتلا ہو جائے تو پھر میں اس کا حل بتاؤں۔ ماں یوں نہیں کرتی، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ پہلے سے ہی اس کو کچھ سکھا دوں، پہلے ہی سے اسے کچھ کروا دوں کہ وقت پڑنے پر یہ مشکل میں پڑے ہی نہ، اس پر مشکل آنے ہی نہ پائے۔ یہ ماں چاہتی ہے، یہ نقصان سے بچ جائے، اس لیے کہ رحمی رشتہ ہے، ماں کا رحمی رشتہ ہے، ووم کا تعلق ہے۔ بعض دفعہ ماں اپنے بچے کو چھوٹی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے بچا لیتی ہے۔ کوئی ایسی مثال، بچے پیدا ہوتے ہیں جو آپ میں سے مائیں ہیں، آپ نے ان کو ویکسینیشن کروایا، بچہ رویا تھا، بخار چڑھا تھا، ہوتا ہے نا، تو کیا ہم کہیں گے دیکھو کتنی ظالم ہے، جان بوجھ کر پلان کر کے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے کر گئی بچے کو تاکہ بچے کو بخار چڑھے، تاکہ بچے کو بخار چڑھے، یہ آپ کا مقصد تھا؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے بچے کو بخار ہوگا؟ جی ہاں، آپ کے علم میں تھی یہ بات، تو آپ نے اپنے بچے کو تکلیف میں کیوں ڈالا؟ آپ ظالم ہیں کیا آپ کو بچہ برا لگتا ہے، آپ سیڈسٹ ہیں؟ نہیں، آپ نے اس لیے ڈالا کہ کل کو اس کو اسمال پاکس نہ ہو، کل کو ڈپتھیریا نہ ہو، کل کو خدا نہ خواستہ کوئی اور اس کو بیماری نہ ہو جائے۔ یہ تھوڑا سا بخار، یہ ایک سوئی کی چبھن، یہ بہتر ہے اس بڑی بیماری سے جو ہو سکتا ہے کہ ویکسینیشن نہ کروانے کی وجہ سے آ جائے بچے کے اوپر۔ اس رحم کی وجہ سے ہی ماں جو ہے بعض دفعہ بچوں کے ساتھ سختی بھی کرتی ہے، یعنی زبردستی کچھ کاموں سے روکتی ہے،
بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے بچے کا کہ میں لنچ نہ کھاؤں، گھر آتے ہی مثال کے طور پہ میں شربت پی لوں، کوک پی لوں۔ اب دو مائیں ہیں، دونوں کے بچے گھر آتے ہیں، ایک بچہ آ کر ماں سے کہتا ہے مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے کوک چاہیے، ماں فوراً گلاس بھر کے اس کو کوک دے دیتی ہے، بچہ خوش۔ ایک اور بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے، وہ نہیں دیتی، کہتی ہے نہیں بالکل نہیں، یہ کوئی کوک کا ٹائم نہیں ہے، ابھی تمہیں کھانا کھانا ہے۔ تو کون سی ماں اچھی ہے؟ جو کھانا دے رہی ہے وہ، لیکن بچہ تو خوش نہیں ہے اس سے، تو پھر کیسے اچھی ہو گئی؟ رحم میں یہ چیز ہے کہ ماں اپنی تعریف نہیں کروانا چاہتی، بے غرض ہے نا، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ بچہ میری تعریف کرے، وہ کہتی ہے جو بچے کے لیے اچھا ہو، جس سے بچہ صحت مند رہے، جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو لہٰذا وہ نہیں اس کو سویٹس کھانے دیتی، روتا بھی ہے بچہ، پاؤں بھی پٹکتا ہے، چھوٹے بچے تو لوٹ جاتے ہیں زمین کے اوپر، کیسی کوئی بات نہیں، لیکن کوک کا ٹائم نہیں ہے یہ۔ تو بہت سی چیزیں جو بچے کو چاہیے ہوتی ہیں ماں نہیں دیتی۔ کیا بچے کو پتا ہے سارا وہ نیوٹریشن پڑھا ہے بچے نے کہ کیا ہوگا، میری باڈی میں شوگر بہت ہو جائے گی، پھر میں ہائپر ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد میرے دانت بھی خراب ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد میں کمزور ہو جاؤں گا؟ یہ سب باتیں پتا ہے بچے کو؟ اسے کچھ نہیں پتا۔ تو جو بچہ ناراض ہو رہا ہے لا علمی کم علمی کی وجہ سے، اور ماں جو اس کو نہیں دے رہی بے رحمی کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے، کیونکہ ماں کے پاس علم ہے، وہ جانتی ہے۔ بعض دفعہ بچے کی مرضی کے خلاف کچھ کام اس سے کرواتی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بہت سے کاموں سے روک دیتی ہے، اور بعض دفعہ اس کو فورس کرتی ہے کہ تمہارا دل نہیں چاہ رہا تب بھی تم فلاں کام کرو۔ کھانا کھایا بچے نے، اب بغیر برش کرے سو گیا، ماں اٹھاتی ہے، کہتی نہیں، برش کر کے سونا ہے، ہوم ورک کر کے سونا ہے۔ اگر یہ کام بچہ نہیں کرے گا تو کیا ماں کو ڈانٹ پڑے گی؟ آج کل تو پڑتی ہے ماؤں کو بھی، پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ سے خوف آتا ہے انسان کو کہ اللہ جانے وہاں کیا سننا پڑے گا جا کر۔ خیر اس کو رہنے دیں، چلے دانتوں کی بات کر لیں، اگر بچہ برش نہیں کرتا تو ماں کے دانت نہیں خراب ہوتے، لیکن بچہ نقصان اٹھائے گا نا۔ تو کتنا بھی بچے کو ناگوار لگے، ماں فورس کرتی ہے کہ نہیں کرنا ہے تم کو یہ کام۔ یہ سب دراصل رحمی رشتے کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ رحم کا رشتہ ہے۔ رحم دراصل محبت سے بھی آگے کا ایک سٹیج ہے، یہ اعلیٰ تر درجہ ہے محبت کے مقابلے میں، بے غرض محبت ہے، اگلے کے فائدے کے لیے۔ محبتوں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن یہ رحم، یہ جس طرح کی محبت ہے وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے محبت کا۔ صرف لاڈ، صرف محبت کرنا، صرف لفظ دینا، یہ چیز ہو سکتا ہے کہ کسی کو سپوائل کر دے، خراب کر دے، لیکن رحم کا جذبہ ایسا نہیں کرنے دیتا، سپوائل نہیں ہونے دیتا کسی کو۔ جو بھی ہم نے باتیں ڈسکس کی رحم کے تعلق سے، ماں اور بچے کے تعلق سے، یہ سمجھیے کہ ہلکی سی پرچھائی ہے، اٹس اے پیل ریفلیکشن، جو تعلق اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ رحمان ہے، رحیم ہے، ہر طرح کے نقصان سے، ہر طرح کے غموں سے وہ اپنے بندوں کو بچانا چاہتا ہے۔ بعض کاموں کا حکم دیتا ہے جو ہمیں اچھے نہیں لگتے، زبردستی کرنا ہو تب بھی زبردستی کرو، لیکن کرو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، دل نہیں بھی چاہتا تب بھی کرو۔ اور بعض دفعہ کوئی کام جو ہمیں بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ان سے روک دیتا ہے کہ تمہارا بہت دل چاہ رہا ہے یوں اور یوں کرنے کا، لیکن تم نہیں کرو گے، بس میں نے منع کر دیا، اس لیے کہ اللہ ہمیں نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ جس طرح کی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے، بدتمیز اور ڈس اوبیڈینٹ بنانے والی وہ محبت نہیں ہے، سرکش بنانے والی محبت اللہ اپنے بندوں سے نہیں کرتا، اس لیے کہ سرکشی بالآخر انسان کو خود نقصان دیتی ہے۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، لیکن
کوئی یہ نہ سمجھے کہ بالکل ماں کی طرح ہے. یہ تو ایک سمجھانے کا سا انداز ہے جو اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. لیکن کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ بالکل ماں کی طرح ہے، یہ بات درست نہیں. وہ ماؤں کی طرح مجبور نہیں ہے. کوئی اس بات سے یہ دھوکہ نہ کھائے کہ بچے ایک دفعہ بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. ماں بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، بچوں کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. اللہ رحم فرمانے والا، محبت فرمانے والا تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک شان مالک اور بادشاہ والی بھی ہے. دنیا میں تو محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ کا انسانوں پر کچھ کنٹرول ہے، ڈائریکٹلی نظر نہیں آتا. ہے تو بالکل ہے، 100% ہے، لیکن انسان اس وقت محسوس نہیں کر سکتا اپنے حواس خمسہ کے ذریعے، اپنے 5 سینسز کے ذریعے سے. اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا بادشاہ ہے، اللہ میرا سوورن ہے. لیکن ایک دن آئے گا جب وہ فرما برداروں کو جزا دے گا اور احسان فراموش انسانوں کو اللہ کی محبت کے جواب میں اللہ سے ضد باندھنے والوں کا وہ حساب لے گا. بوڑھی ماں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر کہنا مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کہنا نہیں مانتے تو ماں مجبور ہوتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ماں اتنی ناراض ہو جائے کہ اپنے بچوں کو کوئی سزا دینے لگ جائے، اتنے بڑے بڑے جوان بیٹوں کو یا بیٹیوں کو. ہم کہتے جب ماں نہیں کر سکتی تو اللہ بھی نہیں کرے گا. ہم اس چیز کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اللہ پکڑ بھی سکتا ہے. اللہ کی صفت رحم پر اتنا زیادہ فوکس کر لیتے ہیں کہ اس کے مالک ہونے والی شان، آقا ہونے والی شان، حسیب ہونے والی شان کہ وہ حساب لے گا، اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ نظروں سے اوجھل ہونے لگتی ہے. تو چونکہ اللہ رحم فرمانے والا ہے نا، لہذا فوراً یہ چیز بھی یاد دلا دی. اس کو بھی یاد رکھنا، رحمان اور رحیم ہے، ساتھ ہی ساتھ مالکی یوم الدین بھی ہے، روز جزا کا مالک ہے. اللہ کے رحم کا تقاضا ہے کہ وہ انصاف کرے. جزا، بدلے کا دن، لوگوں کو بدلہ ملے. جن لوگوں پر دنیا میں ظلم ہوا تھا، جو دنیا میں مظلوم تھے، ان کو بھرپور حق دلوائے اور ظالم کی پکڑ ہو. یہ بھی تو رحم ہی کا تقاضا ہے. اگر بچے پر کوئی ظلم کرتا ہے، ماں حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ اس کا بدلہ لے لے. تو اگر اللہ کے بندوں پر کسی نے ظلم کیا اور پھر ان کی پکڑی نہ ہو ظلم کرنے والوں کی، تو پھر یہ اللہ کا رحم کیسا ہوا؟ تو اللہ کے رحم کا تقاضا ہے کہ ایک دن آئے جس میں ان لوگوں کو سزا ملے جنہوں نے اللہ کے بندوں کو ستایا تھا، ناحق ان کو تکالیف میں مبتلا کیا تھا، ظلم اور ستم کے پہاڑ ان پر توڑے تھے. ظالم کی پکڑ ہو، اس سے پوچھ ہو کہ اس نے ظلم کیوں کیا تھا. آخرت کا آنا آخر کیوں اتنا ضروری ہے؟ دیکھیں کہ دنیا میں کچھ فزیکل لاز آپریٹو ہیں، کچھ طبعی قوانین ہیں جو کہ نافذ العمل ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو نیزہ چبوئیں تو تکلیف محسوس ہوگی. نیزہ ہوتا ہے نا، اس کو لے جا کے آپ کسی کو اگر چبا دیں یا کوئی سوئی، کوئی نیڈل چبا دیں، انسان اذیت، تکلیف محسوس کرے گا. ہو سکتا ہے بہت زور سے چبایا گیا زخم بھی پڑ جائے اور وہ زخم آنکھوں سے نظر آئے، یہ بھی تکلیف ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی تانا دے تو تکلیف تو اس نے بھی پہنچائی، زخم تو اس نے بھی لگایا، لیکن نظر تو نہیں آتا دنیا میں. کسی نے طنز کیا، سرکازم، ٹانٹ، تکلیف تو اس نے بہت پہنچائی. بعض دفعہ وہ جو نیزے کا زخم ہے ہو سکتا ہے وہ بھر جائے، لیکن جو تانے کا زخم لگتا ہے وہ نہیں بھرتا. کہاوت ہے کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا. زبان اتنی اذیت پہنچا دیتی ہے انسان کو. تو وہ جو تانے کی تکلیف پہنچی، اب اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کا کمپنسیشن کہاں سے ہوگا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا یہاں پر.
جو مورل لاز ہیں یہ آپریٹو نہیں ہیں، اخلاقی قوانین نافذ العمل نہیں ہیں دنیا میں. دنیا میں ہم مالٹے کا بیج بوتے ہیں تو اسے مالٹے ہی نکلتے ہیں، اورنجز ہی نکلتے ہیں، کبھی کڑوے کریلے اس پر نہیں لگیں گے. لیکن عمل کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو میٹھی بھلی پرخلوص بات کے نتیجے میں ممکن ہے کہ نتیجہ میٹھا نہ نکلے. پرخلوص بات کے نتیجے میں مٹھاس انسان کو نہ ملے ریٹرن میں. ہم یہ سب جانتی ہیں کہ ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، یہ سلوگن ہے. آنےسٹی بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، ایمانداری ہونی چاہیے. تو ضروری نہیں ہے کہ ایمانداری سے تجارت کرنے والا تاجر امیر ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بے ایمانی کرنے والا، ایڈلٹریشن کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا زیادہ دولت مند ہو. جھوٹ بولنے والے سے لوگ خوش رہیں اور سچ بولنے والے سے ناراض ہو جائیں. تو پتہ چلا کہ یہاں اچھائی کا بدلہ ضروری نہیں کہ اچھائی کی شکل میں نکلے دنیا میں، اور برائی کا بدلہ ضروری نہیں کہ برائی کی شکل میں نکلے. یہ سب باتیں انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اس دنیا میں تو پھر انصاف نہیں ہے. دس از ناٹ فیئر. لیکن اللہ کی جب شان پر انسان غور کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ بے انصافی سے کام لے. انصاف تو ہونا چاہیے. تو عقل خود ہماری انٹلیکٹ اس بات کا تقاضا کرتی ہے ایک وقت آئے جب انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں، اچھائی کا نتیجہ اچھا نکلے اور برائی کا نتیجہ برا نکلے. یہ یہاں پر بتا دیا مالکی یوم الدین کہ ہاں ایک دن آئے گا جب فیصلے کیے جائیں گے، جب بدلے دیے جائیں گے. تو ہمارا نقطہ نظر، ہمارا پرسپیکٹو کلیئر کر دیا گیا کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ بدلہ ملنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دراصل دار الامتحان ہے. یہاں تو سب کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. بدلہ تو قیامت کے دن ملے گا، اللہ بدلہ دے گا، اللہ مالک ہے، اللہ اس دن جج ہوگا. ایک جج میں کیا خوبیاں ہیں جو کہ ہونی چاہیے؟ جی، انصاف کرنے والا، اس کے اندر کوئی پریجڈس نہ ہو، تعصب نہ ہو. جج غلط فیصلے اس لیے بھی کر جاتے ہیں کہ بعض دفعہ جو علم، جو ایویڈنس، جو ثبوت ان تک پہنچا ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے. جس نے جو علم ان تک پہنچا دیا وہ اسی روشنی میں فیصلے کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اپنا علم تو بہت لمیٹڈ ہے نا، بہت محدود ہے. جو ان کو بتا دیا جاتا ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ان کا انحصار کسی دوسرے کے اوپر ہوتا ہے کہ جو یہ ہمیں بتائیں گے ہم اس کے حساب سے فیصلہ کریں گے. چلیں اگر صحیح علم بھی پہنچ گیا کسی جج کے پاس تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو نافذ نہیں کر سکتا، پاور نہیں ہوتی اس کے پاس. کوئی اور زیادہ اقتدار، زیادہ قدرت رکھنے والا، زیادہ پاور رکھنے والا آ کر اس فیصلے کو نافذ ہونے سے، اس ڈیسیشن کو امپلیمنٹ ہونے سے روک دیتا ہے. تو اگر ہم اپنے مقدمے کا فیصلہ کروانا چاہیں، ہم چاہیں گے کہ جو جج ہو وہ متعصب نہ ہو، پریجڈس نہ ہو، اس کے پاس مکمل علم ہو اور وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے فیصلے کو نافذ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اپنے ڈیسیشن کو امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہو. یعنی علیم ہو اور قدیر ہو. تو اللہ العلیم القدیر، کوئی اللہ پر دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ اسے زبردستی کوئی فیصلہ کروا لے اور قیامت کے دن مجرم چھوٹ جائیں اور بے گناہ پکڑے جائیں. سورہ حج میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، الملک یومئذ للہ یحکم بینہم. اس دن سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہوگا، وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. تو قیامت کا دن دراصل بدلے کا دن ہے. اگر یہی بات ہم سمجھ جائیں،
بہت کچھ ہمارے عمل پر اس کا اچھا اثر پڑے۔ ہم سب قیامت کے دن کو مانتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن تصور ایسا آتا ہے کہ جیسے وہ قیامت کا دن جو ہے وہ کوئی گرینڈ گیٹ ٹوگیدر کا سا دن ہوگا، جیسے اولڈ اسکول ایسوسی ایشنز ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں اچھا فلاں اسکول کا گیٹ ٹوگیدر کا دن ہے، ہم سب پرانے اسٹوڈنٹس جمع ہو جاتے ہیں، ہیلو ہائی ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، حال چال پوچھتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور پھر اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ شاید قیامت کا دن ایسا ہی گرینڈ گیٹ ٹوگیدر کا دن ہوگا، سب انسان وہاں جمع ہوں گے، سب ہیلو ہائی کریں گے، بات چیت کریں گے، چٹ چیٹ کریں گے، اور پھر سب کے لیے اناؤنسمنٹ آ جائے گا کہ چلیں اب آپ سب لوگ جنت میں تشریف لے جائیے۔ تو ہم کہتے ہیں ہاں قیامت آئے گی، ہمارا دل ہلتا نہیں یہ سوچ کر کے قیامت آئے گی، اس لیے کہ ہم نے سوچا نہیں کہ ہم اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سوائے اپنے آپ کے اور کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے بدلے کا دن، ایک ایک چیز دکھا دی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی دیکھ لے گا۔ پل پل کا حساب کتاب چکا دیا جائے گا۔ یہ احساس ہی انسان کو محتاط بنا دیتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ وہ سوچے کہ ٹائم ٹو کل، میں بور ہو رہی ہوں، کیسے وقت گزاروں، کبھی یہ اٹھا لیا کبھی وہ اٹھا لیا، یا زبان اب اللہ نے دے دی اب جو مرضی بولتی رہوں۔ نہیں، حساب دینا ہوگا۔ یا کان اللہ نے دے دی اب جو جی چاہے میں سنتی رہوں۔ حساب دینا ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی۔ جو نعمتیں ملی ہیں ان کا سب کا حساب ہوگا۔ احساس ذمہ داری انسان میں آ جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر قیامت ہے نہیں، مثال کے طور پہ اگر ہے بھی نہیں آئے گی قیامت، تب بھی انسان کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے لیے اس کو ایجاد کر لے، کہے کہ ہاں آئے گی قیامت، تاکہ وہ درست زندگی گزار سکے۔ تو انسان کی اپنی ضرورت ہے اس کو درست عمل پر رکھنے کے لیے کہ قیامت آئے۔ دنیا کے قوانین کی وجہ سے وہ نیک عمل نہ کرے کہ ہم پکڑے جائیں گے، بلکہ اللہ کی پکڑ کے ڈر سے وہ نیکی کرے، اختیاری طور پر والنٹیرلی نیکیاں کرے کہ اگر نہیں کی تو میری شامت آئے گی قیامت کے دن۔ ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی قانون مجھ کو نہ پکڑے، تانا دینے پر کیا سزا ہے، طنز کرنے پر کیا سزا ہے، غیبت کرنے پہ بیک بائٹنگ پر کیا سزا ہے، کسی کو جیل ہوئی نہیں، تو پھر کوئی کیوں آخر غیبت سے روکے، کوئی تانا کیوں نہ دے، کوئی طنز کیوں نہ کرے؟ یہ ڈر ہے پکڑ کا اللہ کی کہ اللہ پکڑ لے گا، قیامت کے دن شامت آ جائے گی، اس لیے نہیں کرتا انسان۔ تو ایک مطلب دین کا ہم نے دیکھا، بدلے کا دن۔ اب ایک اور اس کا پہلو دیکھتے ہیں۔ لفظ دین میں دال کے نیچے زیر ہے، اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے دین، اس میں دال پہ زبر ہے۔ دین عربی زبان میں قرض کو کہتے ہیں، لون۔ کسی سے ادھار چیز جب ہم لیتے ہیں تو پھر ہم کو وہ چیز لوٹانی بھی تو ہوتی ہے، واپس بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا امانت کی طرح ہے، اپنی ذاتی چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی سے قرض لیا ہو یا امانت اس کی ہو اور انسان اس کو ادھر ادھر اڑا کر ضائع کر دے۔ اب دنیا کے اینگل سے اس کو دیکھیں۔ مثال کے طور پہ اگر قیامت نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بس کچھ نہیں، کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ چلو ٹھیک ہے، نکال دیں آخرت کے تصور کو، نہیں آئے گی قیامت، بس دنیا ہی دنیا ہے، اس دنیا کے علاوہ کوئی اور جہان ہے ہی نہیں، کوئی اور دنیا آنی ہی نہیں۔ اب دنیا کو دیکھتے ہیں۔ ایک شخص ہے، محل میں رہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں نا بورن وتھ اے سلور اسپون، سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا، اس نے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلائے، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، لیکن دولت اتنی ہے کہ 7 پشتیں بھی اس کی کھائیں تو ختم نہ ہو۔
محلوں میں رہتا ہے، بہت آرام سے رہتا ہے. اس کے برعکس ایک شخص ہے، کمر توڑ محنت کرتا ہے، بیک بریکنگ لیبر، لیکن بمشکل شام کو وہ ایک وقت کی روٹی خود بھی کھا سکتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتا ہے. تو کیا یہ انصاف ہے؟ انفیئر ہے. تو اگر صرف دنیا ہی دنیا ہوگی تو یہ تو بہت انفیئر تقسیم ہے. لیکن اگر آخرت کے تصور کو ہم لے آئیں کہ بھئی یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، ہر چیز بالکل صحیح خانے کے اندر جا کر فٹ ہو جاتی ہے کہ اللہ سب کو آزما رہا ہے. اب یہ ہوگا کہ آخرت میں جس کو آنکھیں دی تھیں ان سے آنکھوں کا حساب ہوگا، اور جو دنیا میں اندھا تھا اس سے تو آنکھوں کا حساب ہی نہیں ہونا. ہلکا چھوٹ گیا، لائٹلی اس کو تو چھوڑ دیا جائے گا. جس کو عقل دی تھی اس سے حساب ہوگا. جس کا 70 آئی کیو تھا اس سے 70 آئی کیو کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. اور جس کا 170 آئی کیو تھا اس سے 170 آئی کیو کا سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی عقل دی تھی، تم کو اتنا انٹیلیجنٹ بنایا تھا، بتاؤ تم نے اپنی عقل سے کیا کام کیا. اور جو بالکل ہی پاگل ہے، بالکل بھی آئی کیو نہیں، اس کا تو کوئی حساب نہیں، اس لیے کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا، عقل ہی نہیں اس کے اندر. جیسے دنیا میں اگر آپ نے ایئر ٹریول کیا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو 6 سوٹ کیس یا 10 سوٹ کیس لے کر آتا ہے اس کا کتنا لمبا چوڑا کسٹم ہوتا ہے، اور جس کے پاس صرف ایک ہینڈ بیگ ہے وہ گرین چینل سے نکل کر جلدی جلدی پہنچ جاتا ہے اپنی منزل، اپنے گھر کو. روایات میں مضمون آتا ہے کہ غریب امیروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے. 500 سال پہلے. تو کتنا اچھا بدلہ ہے 70-80 سال کی غربت کا، کہ جن کو اللہ نے یہاں پر کروڑوں کروڑوں روپیہ دیا تھا وہ ابھی اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے، ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا. غریبوں کے پاس تھا ہی نہیں کروڑوں، وہ آرام سے پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے. تو لہذا نعمتوں والے اترانے کے بجائے، شو آف کرنے کے بجائے، تکبر میں، پرائیڈ میں مبتلا ہونے کے بجائے ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے رہیں. دنیا بدلہ ملنے کی جگہ نہیں ہے، بدلہ ملنے کی جگہ آخرت ہے. دنیا تو کام کرنے کی جگہ ہے، دارالعمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے. خوب دل لگا کر انسان وہ کام کرے جو اللہ نے اس کے سپرد کر دیے ہیں، جو ذمہ داریاں اللہ نے دے دی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے. دنیا میں بھی لوگ امپلائڈ ہوتے ہیں، نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جاب میں بے حد مصروف ہوتے ہیں، خوب محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو تو کوئی بیچارہ نہیں کہتا. پتہ ہے کہ مہینے کے آخر میں ان کو بدلہ مل جائے گا، تنخواہ مل جائے گی. جو نوکری نہیں کر رہے ہوتے ان کو بیچارہ سمجھا جاتا ہے، ان امپلائڈ جو ہوتے ہیں. جو امپلائڈ ہوتے ہیں، نوکری کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی خود کو مصیبت میں گرفتار نہیں سمجھتے کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں نوکری کر کے، کہ مجھ کو تو اب CEO بنا دیا انہوں نے، کیا مصیبت آ گئی میرے اوپر. یہ تو نہیں کہتے. وہ جس کے پاس نوکری نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا سمجھتا ہے. تو یہ جو بدلے کا یقین ہے اور جو اس بدلے کو نظر میں رکھ کر دنیا میں عمل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو مصیبت زدہ نہیں سمجھتے، کبھی اپنے آپ کو بیچارہ نہیں سمجھتے. تو بدلے پر یقین نیک اعمال کرنے کو آسان بنا دیتا ہے. آج محنت کر رہے ہیں، کل بدلہ ملے گا. یہ ہمیں یاد دہانی کرنے کی ضرورت ہے بار بار. اب الحمدللہ آپ یہاں آ رہی ہیں، ایفرٹ کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے ایک طرف آپ اپنے گھر والوں پر محنت کر رہی ہوں، ان کو مسلسل آپ تیار کر رہی ہوں کہ وہ آپ کو آنے دیں، اس لیے کہ ہر ایک کے ساتھ تو گھر والوں کا کوآپریشن نہیں ہوتا نا، گھر والوں کا تعاون نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے یہ چیز تھوڑی دیر میں آپ کو تھکانے لگ جائے کہ بھئی گھر والے اب نہیں کوآپریٹ کرتے، اب چھوڑو. لیکن اگر آپ کو یہ چیز یاد رہے کہ ایک ایک جملہ جو میں نے بولا ہے ان کو منانے کے لیے، ایک ایک کوشش جو میں نے کی ہے ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہ مجھے اللہ کا کلام پڑھنے دیں، ہر چیز کا مجھے بدلہ مل جائے گا. ایک ایک لمحہ، گھنٹہ تو بڑی چیز ہے، سیکنڈ
اور سیکنڈ کا بھی ذرہ کیا، ابھی ہم نے ذرے کی بات کی تھی نا، ذرہ کہتے ہیں چونٹی کے انڈے کو. چونٹی کا انڈا کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں چھوٹی سی چھوٹی چیز چونٹی کا انڈا ہوا کرتی تھی. آج تو چونٹی کا انڈا بڑی چیز ہے، آج کل تو ایٹمز کی بات کی جاتی ہے، اور ایٹم بھی بڑی چیز ہے. اب تو سب اٹامک پارٹیکلز ہیں جو ان سے بھی چھوٹے ہیں. تو چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی اللہ بدلہ دے دے گا. وقت ہی ہم بات کر رہے ہیں، ایک گھنٹہ تو بڑی چیز ہے. ایک گھنٹے کا ذرہ کیا ہوگا، چلیں سیکنڈ، اور اب تو سیکنڈ بھی بہت بڑی چیز ہے نا، تو نینو سیکنڈز اور پتہ نہیں مائکرو سیکنڈز اور کیا ان کی ٹرمینالوجی ہے. تو اللہ تو ذرے کا بدلہ دے گا. تو انسان پھر عمل پر جم جاتا ہے، مشکلات اس کو عمل سے ہٹاتی نہیں. سوچتا ہے مشکلات اپنے لیے اٹھا رہا ہوں، اللہ بدلہ دے گا، اللہ کمپنسیٹ کرے گا. دنیا میں چاہے کچھ بھی بدلہ نہ ملے، کوئی ریٹرن نہ ملے، کوئی تعریف نہ ہو سکتا ہے آپ کے کوئی مارکس بھی اچھے نہ آئیں مثال کے طور پہ، لیکن انسان اللہ کی خاطر عمل کرتا رہتا ہے. اور یہ سب سے اچھا موٹیویشن ہے، سب سے اچھا جذبہ محرکہ ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرے، کسی صلے کی خاطر نہیں. تو بدلے کا یقین جہاں نیکیاں کرنے کو آسان کر دیتا ہے، وہاں گناہ کرنا بڑا بھاری اور بہت مشکل ہو جاتا ہے. چاہے اس گناہ کے بدلے ساری دنیا مل جانے کی امید ہو اور ساری دنیا کے لوگوں کی اپروول، ان کی رضا مل جانے کی امید ہو، لیکن اگر وہ کام میرے رب کو ناراض کرنے والا ہے، وہ کام بھاری ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. ہمارے قدم ایک ایک من کے ہو جائیں گے، ہم سے وہ کام ہو نہیں سکے گا. کیا اس کا بدلہ مجھے ملے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتی. تو دین اور دین یہ بھی ملتے جلتے لفظ ہیں. دین یہاں سورہ فاتحہ میں تو بدلے کے معنوں میں آیا ہے، جزا کے دن کا مالک، لیکن صرف ایک مطلب جزا نہیں ہے دین کا. انشاءاللہ آگے ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم اس دین کے اور بھی مطلب پڑھیں گے. دین کے جو اور مطلب ہیں وہ ہے اطاعت، اوبیڈینس، اور دین کا مطلب ہوتا ہے قانون، لا. تو اگر ہم بدلے کو اور اطاعت کو اور قانون کو جمع کرنے کی کوشش کریں تو یہ تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ قانون اس لیے دیا جاتا ہے، لا اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، لا کو اوبے کیا جائے، اور جو قانون کی اطاعت کرتے ہیں ان کو اچھا بدلہ دیا جاتا ہے، جو لاز کو اوبے کرتے ہیں ان کو ریوارڈ دیا جاتا ہے، اور جو قانون کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے. تو یہی دراصل قیامت کے دن ہونا ہے. اللہ تنہا روز جزا کا مالک ہے. جو عمل خالص اللہ کی رضا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر کیے گئے ہوں گے وہی کام آئیں گے. جو عمل کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کیے گئے ہوں گے تو ایسے لوگوں سے قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ اور جا کر ان سے اپنا بدلہ لے لو. تو ظاہر ہے کوئی کسی کو کیا بدلہ دے سکتا ہے. تو پھر ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری رضا کے لیے تیرا کلام پڑھ رہے ہیں، ہم صرف اور صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہمیں کسی اور سے کوئی اس وقت مطلب نہیں. تو فرمایا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نعبد اس کا مادہ عین با دال ہے. نعبد نستعین اس میں حال کی بھی بات ہے، پریزنٹ کی بھی، اور فیوچر کی بھی بات ہے، مستقبل کی بھی، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے آئندہ بھی. بہت بڑا دعویٰ بھی ہے اور بہت بڑا وعدہ بھی ہے. جو آپ کو ابھی مادہ بتایا عین با دال، اسی سے لفظ عبد بنتا ہے. عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام، سلیو.
غلامی ہم نے تو دیکھی نہیں اپنے زمانے میں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ سلیوری کیسی ہوتی تھی. ہم نے تو سرونٹس دیکھے ہیں. تو یاد رکھیے کہ عبد کا مطلب سرونٹ نہیں ہوتا، عبد کا مطلب سلیو ہوتا ہے. نوکر میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے. نوکر تو محدود گھنٹوں کے لیے آپ کی خدمت میں ہوتا ہے، جب تک وہ آپ کی نوکری میں ہے، جب تک وہ آپ کا نوکر ہے. آپ کی نوکری چھوڑ گیا تب تو وہ آپ کا نوکر نہیں ہے، برابر ہے وہ آپ کا. نوکر کا بھی ایک ووٹ ہے جب الیکشنز ہوں گے، اور آپ کا بھی ایک ووٹ ہے. لیکن جو غلامی ہوتی تھی اس میں غلام کے حقوق مالک کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے تھے. غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا تھا، ساری زندگی کا غلام ہوتا تھا. اس کی کوئی اپنی آزاد مرضی نہیں ہوا کرتی تھی. زر خرید ہوتا تھا نا، خریدا ہوا ہوتا تھا. تو چلے، چونکہ ہم سلیوری کو ابھی امیجن بھی نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، اس کی بات نہیں کرتے، ہم صرف اپنے نوکروں کی بات کر لیتے ہیں کہ جو ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور کتنی دفعہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، ایاک نعبد، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم تیری ہی فرما برداری کرتے ہیں. تو ذرا ہم اپنے اس دعوے کو دیکھ لیں، انالائز کر لیں کہ کیا واقعی ہم اللہ کے فرما بردار ہیں؟ کیا ہر کہنا، ہر بات اس کی ہم مانتے ہیں؟ کسی بھی نوکر کو ذہن میں لے آئیے. ایک آپ کا نوکر ہے، اب وہ آتا ہے پہلے دن آیا اور آپ نے اس کا انٹرویو لیا. اب وہ آتا ہے، ساری بات وہ کر لیتا ہے آپ سے، سب بات طے ہو گئی. چلتے چلتے وہ آپ سے کہتا ہے کہ ساری باتیں یہ ہو تو گئیں، لیکن آپ کی بات ماننی کو ضروری تو نہیں ہوگی نا میرے لیے. اب آپ اس کو رکھیں گی اپنی ملازمت میں؟ اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ کی بات ماننی کیا ضروری ہوگی، آپ نہیں رکھیں گی اس کو. چلے، یہ نہیں کہا آگے آپ کی نوکری کے اندر اب آپ ایک ہدایت، ایک انسٹرکشن اس کو دیتی ہیں، وہ آگے سے 10 دفعہ بحث کرتا ہے. آپ نے اس سے کہا آج مرغی پکا لو، کہے گا میرا تو دل نہیں چاہ رہا، میں آج بھنڈی پکاؤں گا. آپ نے اس سے کہا کہ تم 1 بجے بچے کو اسکول سے لے آنا، وہ کہے کہ میں تو 1 بجے جا ہی نہیں سکتا، میں 4 بجے جا کر لے آؤں گا. کیا آپ اس کو نوکری میں رکھیں گی؟ حرکتیں ایسی ہیں اس کی، لیکن دن میں 32 دفعہ 32 ٹائمز آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں تو آپ ہی کا نوکر ہوں، میں تو آپ ہی کا نوکر ہوں. کیا کہیں گی آپ اس کو؟ بتائیے. جی، ہم کہیں گے اس کو کہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا، اب ایک اور سین دیکھیے. تنخواہ آپ دے رہی ہیں، ڈرائیور ہے آپ کا، سارے مہینے آپ کے پڑوسی کی گاڑی چلاتا ہے، اور پہلی تاریخ کو آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں تو آپ ہی کا نوکر ہوں، میں تو آپ ہی کا نوکر ہوں. تنخواہ دیں گی؟ کبھی نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ ہم رحمان اور رحیم نہیں ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم میں صبر نہیں ہے، ہم الصبور تھوڑی ہیں. لیکن اللہ کے ساتھ ہم نے یہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے. اللہ کے علاوہ ہر ایک کی غلامی کرتے ہیں، لوگوں کی غلامی، معاشرے کی غلامی، رواج، ریچولز، سوسائٹی، پیپل، ومز اینڈ فینسیز، خواہشات کی. اللہ کے علاوہ ہر ایک کی بندگی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ ہی دیے جاتا ہے. کسی کا اس نے سانس نہیں روک دیا ہم میں سے، کسی کا اس نے رزق نہیں چھین لیا کہ میرے بندے نہیں بنتے جو میں تم کو دیتا بھی نہیں. پھر بھی خواہشات پوری کرتا ہے، پھر بھی تمنائیں پوری کرتا ہے، پھر بھی ہمیں سسٹیننس دیتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، اور منتظر رہتا ہے کہ یہ کب میرے بندے بننے پر راضی ہوں گے تو میں پھر ان پہ پوری رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جاؤں. اس نے پیدا کیا، اس نے پالا، اس نے آنکھ ناک دی، وہی حفاظت کر رہا ہے. جن چیزوں کی محبت میں ہم گرفتار ہیں وہ سب اللہ نے دی. خاندان اللہ نے دیا، اولاد اللہ نے دی، شوہر بیوی اللہ نے دیے، والدین اللہ نے دیے. ان کو پوجنا شروع کر دیا، ان